الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. آج کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 تین آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں، فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہتر نعمت کا پتہ بتا دیتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو ملے گی. وہ نعمتیں سرسبز و باغات ہیں جنت کے اندر، اور اسی طریقے سے نیک اور پاکیزہ پاک و صاف گندگی سے بیویاں ہیں. اور پھر تیسری نعمت ورضوان من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی 6 نعمتوں کا ذکر کر کے کہ جو انسان کے دل کے اندر محبت جن چیزوں کی عام طور پر بیٹھی ہوئی ہے ان چیزوں کو 6 نعمتوں کا ذکر فرمایا، یعنی عورتیں، اولاد، سونا چاندی، عمدہ گھوڑے، اسی طریقے سے مویشی، اسی طریقے سے کھیتی، ان 6 چیزوں کا ذکر کیا. لیکن ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، یعنی دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. اول جنت کے سرسبز و باغات، دوسرے پاک و صاف بیویاں، تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. ان 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا. اولاد کا ذکر تو اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ اولاد کی جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا میں ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی ضرورت کا ایک حصہ ہے، بڑھاپے میں کام آتی ہے. جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے محروم رکھا ہے. تو ایک تو یہ وجہ کہ اولاد دنیا میں اس کا حصہ ہوتی ہے زندگی کا، کہ بڑھاپے میں جب وہ کمزور ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا، چلنا اس کے چلنے کی اس میں قوت نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی، کھانے کی قوت اور طاقت نہیں رہے گی، تو یہ اولاد اس کے کام آئے گی، یہ اولاد اس کی مدد کرے گی. ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اپنی نسل بڑھانی ہوتی ہے، اپنے حسب نسب کو آگے لے جانا ہوتا ہے، اپنے خاندان کو، قبیلے کا نام زندہ کرنا ہوتا ہے. اسی لیے دنیا میں یہ بھی وجہ ہے. اور چونکہ آخرت میں نہ تو اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی اور نہ کوئی وارث کی ضرورت ہوگی، نہ کسی حسب نسب کی ضرورت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اللہ نے اس نعمت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کو آخرت میں یعنی جنت میں جانے کے بعد اولاد کی بھی تمنا ہوگی تو اللہ کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ تمنا بھی پوری کی جائے گی کہ چند لمحے کے اندر حمل ٹھہرے گا اور چند لمحے کے اندر یہ تمام کام ہو کر کے اولاد اس کے سامنے ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر نہیں فرمایا، چونکہ
دنیا سے اس کا تعلق ہے، آخرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ دنیا میں تو سونے چاندی کے ذریعے سے انسان اپنے کاموں کو اس لیے مطلوب ہے کہ اس کے بدلے میں انسان سب کچھ کرتا ہے، اپنی روپیہ پیسہ اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنی کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنے لباس کپڑے پہننے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنے رہنے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مکان بناتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے بہرحال۔ لیکن آخرت میں چونکہ کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سونے چاندی کا، تو چونکہ دنیاوی نعمت ہے یہ، اور اللہ تبارک کیونکہ آخرت میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تو ایسے ایسے محلات ہوں گے کہ ایک اینٹ سونے کی لگی ہوئی ہے، ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی ہے، مطلب اس طرح کے محلات جنتیوں کو ملیں گے، لیکن وہاں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ضرورت ہے، انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو اس لیے دنیا میں اس کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور آخرت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس نعمت کا بھی ذکر نہیں فرمایا ہے۔ دو چیز اسی طریقے سے گھوڑوں کا کام بھی دنیا میں ہوتا ہے، گھوڑوں کا کام دنیا میں ہے، تو یہ کیونکہ دنیا میں انسان ان کے اوپر سواری کر کے لمبے لمبے سفر ختم کرتا ہے، کہ اسی طریقے سے مویشی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے دودھ حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس وجہ سے آخرت میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا پچھلی آیت میں، چونکہ دنیاوی ضرورت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیاوی ضرورتیں ہیں، اور آخرت میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی جس چیز کی تمنا کرے گا وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوگی، جس چیز کی بھی تمنا کرے گا۔ بہرحال حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کو ہر جمعے کے روز عمدہ سواری دی جایا کرے گی، اس کے اوپر سفر کیا کریں گے، اور سفر کر کے وہ اپنے اعزاء اقربا سے ملاقات کے لیے ملنے کے لیے جایا کریں گے، تو لیکن چونکہ آخرت میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے پھر آگے کھیتی ہے، کھیتی کا بھی اللہ تبارک کھیتی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے آخرت سے، دنیا میں تو انسان کی ضرورت ہے، انسان مختلف مشقتیں اٹھا کر کے اجناس پیدا کرنے کے لیے پیدا کر رہا ہے، جنت میں یہ ساری اجناس انسان کو خود بخود مل جائے گی، جس چیز کی تمنا کرے گا انسان کا، جو چیز کھانے کی جنتی جو چیز کھانے کی تمنا کرے گا، دل چاہے گا کہ میں چیز اس چیز سامنے حاضر ہوگی، موجود ہوگی، تو اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر نہیں فرمایا ہے، لیکن حدیث کے اندر یہاں تک آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کھیتی کرنے والا، ایک کاشتکار جنت میں پہنچنے کے بعد تمنا کرے گا کہ اللہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، میرا کھیتی کا دل کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کھیتی کے جو آلات ہیں وہ تمام کے تمام اس کے سامنے کر دیے جائیں گے، اور وہ چند لمحوں کے اندر بھی کھیتی کرے گا، ہل چلائے گا، اسی طریقے سے بیج بوئے گا، پانی کے ذریعے سے سیراب کرے گا، اسی طریقے سے وہ چند لمحوں کے اندر پک کر کٹ کر سب کچھ سامنے آ کر کے تیار ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جنتی جس چیز کی بھی تمنا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس جنت میں پہنچنے کے بعد انسان جنتی جس چیز کی بھی تمنا کرے گا وہ اس کو عطا کر دی جائے گی، وہ دے دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ ان مخصوص چند نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یعنی جنت کے سرسبز و باغات